اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ہمارے اعمال، ہمارے احکام، ہمارے مسائل، ہمارے اوقاف سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ آخری جملہ عنوان باقی ہے، سنو، سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ اوقاف کی حقیقت اور اس کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت۔ تقاضا بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حج کے متعلق بات ہو،
کے متعلق باتیں آئی بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آ بھی جائیں گی۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ضرورت جس وقت کی جو ہے اس پر بات ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ہمارے عنوان کا سلسلہ جاری رہے۔ بعض لوگ اس سمجھ بیٹھے ہیں کہ بتی گل کرنے سے بل گل ہو گئی ہے۔ لائٹوں کا آف کرنا اور بتیوں کا گل کرنا ایک 15 منٹ کے لیے اپنے ماحول کو اندھیرا کرنا ایک احتجاج کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اس کے ذریعے سے ملک کے مسلمان اور سیکولر غیر مسلم جو پیغام دینا چاہتے تھے الحمدللہ وہ دے چکے ہیں۔ اب سمجھنے والوں کی ضرورت ہے کہ اس سے ان کو کیا سبق مل سکتا ہے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جس کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے اسی کو اندھیرا اور اجالا سمجھ میں آتا ہے۔ کیا مولانا؟ جس کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے اسی کو اجالا اور اندھیرا سمجھ میں آتا ہے، اور جو لوگ دیکھنے کی طاقت سے محروم ہیں ان کو اجالا اور اندھیرا سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ان کے سامنے بتی گل کر کے اندھیرا کیا پیش کرے، بتی عام کر کے اجالا بھی پیش کریں گے، ان کی اپنی طبیعت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور ایک بات بھی بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، باد شرم انسان کے سامنے اگر کوئی آدمی بے شرم کام کرتا ہے تو باد شرم کو شرم آتی ہے۔ باد شرم انسان کے سامنے اگر کوئی آدمی بے شرم کام کرتا ہے تو تب جا کر باد شرم کو شرم آتی ہے۔ اگر کوئی بے شرم انسان کے سامنے بے شرم کام کرتا ہے تو اسے شرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال ملک کے مسلمان اور غیر مسلموں نے اپنے احتجاج کی ایک شکل جو پیش کرنا تھا وہ پیش کر دیا۔ ابھی مسئلہ باقی کا باقی ہے۔ دعائیں کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد ملک کے اندر اس مسئلے کا حل پیدا فرما دے۔ اسی لیے اکثر مساجد کے اندر اور ہماری بھی مسجد میں اوقاف ہی کا عنوان ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی اوقاف کو نہیں سمجھ پائے، جانتے نہیں، اہمیت کا علم نہیں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں ایک اچھا سا جملہ عرض کیا تھا، عمل کو جانو، عمل کرو، عمل کی حفاظت کرو۔ تب جا کر اعمال سلامت رہتے ہیں۔ پہلے عمل اور اعمال کو جانو، یہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا علم پیدا کرو۔ اس کا علم رکھو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔
پھر اس عمل کی حفاظت کا بھی ایک نظام پیدا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے وضو کو سیکھو، وضو کے متعلق علم حاصل کرو اور علم کے مطابق وضو کرو، اور جب بھی قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے وضو کرتے رہو۔ اسے کہتے ہیں حفاظت۔ تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس عمل کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اگر عمل کا علم نہ ہو اور عمل پر عمل نہ ہو اور اس کی حفاظت کی فکر نہ ہو، بڑے بڑے چور نہیں، چھوٹے چھوٹے چور بھی اسے اچک لیں گے۔ بڑے بڑے فرعون نہیں، چھوٹے چھوٹے فرعون بھی بڑے بن کر میدان میں اتر جائیں گے۔ بڑے بڑے دشمن نہیں، چھوٹے معمولی جن کی کوئی حیثیت نہیں ایسے بھی میدان میں اتر جائیں گے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، ہماری غفلتوں سے اگر اعمال کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اللہ کے پاس دشمن سے پہلے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہماری غفلتوں سے، ہمارے اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر اعمال کو نقصان پہنچتا ہے تو دشمن سے پہلے اللہ کی عدالت میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بات ہر مسلمان اپنے دل کی تختی میں لکھ کر رکھ لیں، ورنہ دور اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں، ذمہ داروں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، دور اور تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ جس دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اعمال کا علم تھا، اعمال پر عمل تھا، اعمال کی حفاظت تھی، اس دور میں دشمن میدان میں اترنا تو دور کی بات، دشمن ہمارے اعمال پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس دور میں بھی یہودی ہیں، اس دور میں بھی یہودی، اس دور میں بھی نصارہ، اس دور میں بھی نصارہ۔ ملک کی بڑی، معاف کرنا، دنیا کی بڑی بڑی قوموں میں سے یہ قوم یہودیت بھی ہے۔ اب کم ہو گئی ہے یہودیت، ہٹلر کے دور سے ان کی نسل بہت کم ہو گئی ہے، ورنہ ہٹلر نے ان کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ساری دنیا ایک طرف تھی اور ہٹلر ایک طرف تھا، اور ہٹلر کو روکتا رہا، روکتا رہا، روکتا رہا۔ آپ کو بات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ رمضان المبارک سے کئی مہینے پہلے میں نے اس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہود و نصارہ آپس میں دشمن ہیں، یہود نصارہ کے دوست نہیں ہیں، نصارہ یہود کے دوست نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اسرائیل امریکہ کا دوست نہیں ہے، امریکہ اسرائیل کا دوست نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ ان کے پاس بھی کتاب اللہ کی ہے، ان کے پاس بھی کتاب اللہ کی ہے، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو مانتے ہیں، لیکن یہود نصارہ کو کہتے ہیں کہ حق پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں کتے
کتوں سے زیادہ بدتر لڑائی لڑتے ہیں، لیکن ان کا اتفاق دل والا اتفاق نہیں ہے، خلوص والا اتفاق نہیں ہے۔ یہ آپس میں اگر اس وقت متفق نظر آ رہے ہیں تو موضوع اسلام ہے۔ اسلام جب بات اسلام کی آ جاتی ہے، یہ اپنی دشمنیوں کو اٹھا کر طاق پر رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیتے ہیں، اسلام کی دشمنی میں میدان میں اتر کر آ جاتے ہیں۔ ہٹلر زبردست دشمن تھا یہودیوں کا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، تقریباً زمین سے یہودیت ختم ہونے کے دہانے پر آ چکی تھی۔ کسی کی نہیں سنا، ہٹلر کسی کی نہیں سنا، چن چن کر مارتا تھا، گھروں کے اندر گھس گھس کر یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر، مرد ہو کے عورت برابر سولی چڑھاتا تھا، گولیوں مارتا تھا، کتے کی موت مارتا تھا، اور ساری دنیا کے یہودیوں کی تعداد میں صرف 4 لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو مارنے والا 4 لاکھ کو کیوں چھوڑا؟ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو سب کا خاتمہ کر دیا ہے، اب خطرہ باقی ہے، آپ اس کو بھی ختم کر دیتے چاہتے تو، لیکن آپ نے ان مختصر سی تعداد کو کیوں چھوڑا؟ تب یہودیوں کو مارنے والا ہٹلر کہتا ہے ساری دنیا اس وقت میری مخالفت کر رہی ہے، میں 4 لاکھ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، چند سال کے بعد میرا فیصلہ صحیح یا غلط دنیا کو نظر آ جائے گا۔ میں 4 لاکھ کو رحم کر کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، کرم کر کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میرا فیصلہ صحیح یا غلط یہ بتانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور ہٹلر نے یہ بھی کہا چند سال نہیں گزریں گے، یہ 4 میں کچھ اضافہ ہوگا، یہ اضافہ اور یہ 4 لاکھ اور ان کی نسل صرف امریکہ، آسٹریلیا، جاپان و چائنا پر نہیں، ساری دنیا پر حاوی ہو جائے گی، اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، مکاری اور غداری کے بل بوتے پر۔ غرض بہت اہم بات بتانے کے لیے آیا میں۔ ایک زمانہ تھا زمین میں ایک تعداد تھی نصارہ کی، ایک زبردست تعداد تھی یہودیوں کی، لیکن وہی یہودیوں کی ایک جماعت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ امیر المؤمنین ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کا علم ہو، عمل پر استقامت ہو، حفاظت کی فکر ہو، دنیا کی کوئی طاقت ٹچ تک نہیں کر سکتی۔ عمل کا علم نہ ہو، عمل پر استقامت نہ ہو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی فکر نہ ہو، تو پھر ان اعمال کی خیر نہیں ہوتی۔ عمر فاروق کے پاس آئی ایک جماعت یہودیوں کی، امیر المؤمنین سے عرض کرنے لگی، امیر المؤمنین ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کیا مسئلہ؟ امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف، کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں، جانتے تو کہتے نا، جان رہے نا؟ امیر المؤمنین قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف،
اس صورت میں ہمارے پیغمبر موسیٰ کا ایک واقعہ ہے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. جو باتیں غیر جان رہے تھے یا جان رہے ہیں ان باتوں کو آج ہم نہیں جان رہے. امیر المؤمنین قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف. اس سورت میں ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جو خضر کے ساتھ ایک سفر کا. اس واقعے میں ہمارے موسیٰ اور خضر ایک گاؤں کو جاتے ہیں. وہ گاؤں والے بھی ہمارے ہی مذہب کے. اتنے بڑے پیغمبر آنے کے باوجود پیغمبر کے ساتھ ایک زبردست اللہ کا ولی صاحب کشف و کرامت آنے کے باوجود وہ گاؤں والوں نے نہ موسیٰ کی دعوت کی نہ خضر کی دعوت کی. اور اس واقعے کو قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل صحیح، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ اس مختصر سی جماعت نے کہا کہ موسیٰ وہ واقعے کو تمہاری قوم جب تلاوت کرتی ہے ہم کو شرم آتی ہے. ہم نے ہمارے نبی کا اکرام نہیں کیا، ہم نے ہمارے نبی کی دعوت نہیں کی، ہم نے ہمارے نبی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا، جبکہ تمہارے نبی کے چہیتوں نے تمہارے نبی پر اپنی جانوں کو قربان تک کر دیا. اگر ایک انسان کا گوشت ایک انسان کے لیے حلال ہوتا تو رب کعبہ کی قسم اولاد ماں باپ کو کیا کھلاتی، شاگرد استاد کو کیا کھلاتا، مرید شیخ کو کیا کھلاتا، بیوی شوہر کو کیا کھلاتی. رب کعبہ کی قسم صحابہ اپنے جسموں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر نبی کے خدمت میں پیش کر دیتے. لیکن اسلام اور قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے گوشت کو دوسرے انسان پر حرام قرار دے دیا. لیکن صحابہ اس حد تک پہنچ چکے تھے، محبت کی حد پار کر چکے تھے صحابہ. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کیا چاند دو ٹکڑے ہوا؟ ہزاروں صحابہ نبی کے اشارے کا انتظار کرتے، اشارہ ملتا اپنی گردن کاٹ لیتے. چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. چاند کی اماں کیا بے سہارا ہوتی، چاند کا باپ کیا بے سہارا ہوتا، چاند کی بیوی کیا بیوہ ہوتی. چاند دو ٹکڑے ہوا تب بھی سلامت، دو ٹکڑے نہ ہوا تب بھی سلامت. یہاں ایک انسان کا پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنے گلے کو کاٹ لینا، مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کے نام پر ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی محبت پر اپنی بیوی کو بیوہ بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی محبت پر اپنے بچوں کو یتیم بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. ایک دن کا دلہا، آہا یہ تاریخ اب کیا، سنو یہ تاریخ اب کیا. میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی نہیں ملتی تو ہماری زندگیوں میں کیا ملے گی؟ ایک دن کا دلہا. حضرت حنظلہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ دعا ہے دعا.
صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، رحمت اللہ علیہ دعا ہے، علیہ السلام دعا ہے۔ آقا کا نام آ جائے صلی اللہ پڑھو، صحابہ کا نام آ جائے رضی اللہ پڑھو، انبیاء کا نام آ جائے علیہ السلام پڑھو، اولیاء کا نام آ جائے علیہم الرحمہ پڑھو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نکاح کرتے ہیں، نکاح، رات گزرتی ہے، فجر سے پہلے غسل، بچے بیٹھے ہیں، کیا وضاحت کروں؟ پہلے دن کا دلہا دن کے 12 سے پہلے کمرے سے باہر طلوع نہیں ہوتا۔ ہاں میرے پاس تو آتے نا سوالات۔ ایک سوال کسی زمانے میں آیا تھا، حضرت آج میری ہلدی، حضرت میں گھر سے باہر نکل سکتا ہوں کیا؟ پوچھ رہا ہے گھگو، آج اس کی ہلدی کتے، اسے کون سی کی بڈی بول ڈالی، ہلدی کے دن تو باہر جانا نہیں بول کر، آرس کی سکا اسے بھی پکڑ کو بٹھا لیے ہی، اب انہیں فون کر کو شریعت پوچھ رہا ہے، دوسری جگہ شریعت یاد نہیں آتی، اپنے مطلب پہ شریعت یاد آتی ہے۔ ایسے بہت سارے اچھلنے والے دنیا میں ملیں گے، شریعت پر عمل کرنے کی جگہ شریعت یاد نہیں آتی، اپنے مطلب کے لیے شریعت بہت یاد آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ با وفا نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، وفادار نہیں غدار ہوتے ہیں۔ اس وقت شریعت پر عمل کرو جب دل چاہتا نہیں۔ ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، ایسے وقت میں شریعت کو ترجیح دینے والا ہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ عقل کچھ کہے گی، ہمیشہ شیطان، ہمیشہ اندر کا ضمیر، ہمیشہ نفس باہر کے اعمال کو سوار کر ہی پیش کرتا ہے، لیکن شریعت سوار کر پیش نہیں کرتی، بلکہ شریعت حقیقت پیش کرتی ہے۔ سوری ہوئی چیز پر فدا ہونا کمال نہیں، حقیقت پر قربان ہونا کمال ہے۔ بہت سارے واہیات سورے نظر آتے ہیں، حکم کیا ہے شریعت کا؟ زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کو سوار کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ آدمی دھوکہ کھا لے، ٹھوکر کھا لے۔ عقل یہ کہتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کا مسجد میں آنا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ کہ 2 دن پہلے ایک جگہ پروگرام کو گیا، وہاں بھی مجھے چیٹھی آئی ہے، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں، مسئلے کو علماء اگر حق نہ بولیں گے پھر بولے گا کون؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ علماء کو سبق دینے والے پیدا ہو گئے، علماء کو سمجھانے والے پیدا ہو گئے، علماء کو بتانے والے پیدا ہو گئے۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں بارہا کہا کرتا ہوں، جن کا سینہ چیریں گے الف نظر نہیں آتا، پیٹ چیریں گے با نظر نہیں آتا، ایسے اناڑی اور جاہل بھی علماء کو سمجھانے لگتے ہیں۔ یہ بھی تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو حال سر پہ چڑھ کر بیٹھیں گے، علماء کی زبان بند ہو جائے گی یا علماء کی زبان کو بند کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے۔ اور مجھے معاف فرمائے، میں صاف بات کرتا ہوں، چلتے چلتے قیامت کے قریب علماء کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گی، چلتے چلتے قیامت کے قریب علماء کی بھی 2 قسمیں ہو جائے گی، علماء حق، علماء سو، علماء حق، علماء سو۔ چلتے چلتے، یہ تقسیم میری نہیں، یہ تقسیم کسی مفسر کی نہیں، یہ تقسیم کسی محدث کی نہیں، یہ تقسیم امام ابو حنیفہ کی نہیں، یہ تقسیم امام شافعی کی نہیں، یہ تقسیم پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں، یہ تقسیم حضرت بایزید بستامی کی نہیں ہے، یہ تقسیم امام بخاری کی نہیں ہے، یہ تقسیم خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آقا جہاں علماء کی بہت زیادہ تعریف فرمائے ہیں، علماء کی شان بتائے ہیں، علماء
علماء کو اپنا وارث بتائے ہیں، وہی پیارے آقا قیامت کے قریب علماء کی تقسیم بھی بتائے ہیں۔ فرمایا میری امت کے علماء کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک علماء حق کی ہوگی، ایک علماء سو کی ہوگی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے قیامت کے قریب آسمان کے نیچے جتنے بدتر لوگ ہوں گے اس میں سے وہ جماعت سب بدترین لوگوں میں سے بدتر ہوگی جن کے پاس علم ہوگا لیکن وہ حق ادا نہ کریں گے۔ یہ جماعت بدترین لوگوں کی جماعت میں سب سے زیادہ بدتر لوگ ہوں گے، جن کے سامنے حق نظر آتا ہے حق نہ بولے، جس کے سامنے گناہ نظر آتا ہے گناہ کو نہ روکے، جن کے سامنے حرام نظر آتا ہے امت کو سبق نہ پڑھائے اور دوسروں کی واہ واہ گیری میں لگے رہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں علم نہیں ہوتا، کاندھوں پہ علم ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام پہ قربان ہو جاؤ، سینے میں علم رکھنے والے علماء الگ، کاندھوں پہ علم رکھنے والے علماء الگ۔ جن کے سینوں میں علم ہوتا ہے وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، جن کے کاندھوں پہ علم ہوتا ہے وہ نبی کے وارث نہیں ہوتے، امت کے گدھے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہنساتا ہوں، چٹکلے بولتا ہوں۔ اگر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتا آج میری پوزیشن یہ نہ ہوتی، میں بھی کسی بڑی سے بڑی مسجد میں رہتا، بڑی سے بڑی کار میرے پاس ہوتی، بیلنس ہوتا اور زبردست ای ڈی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی، کروڑوں کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ میں کسی کی خوشی پر بیان نہیں کرتا۔ کتنے میرے دوست جو 10 سال پہلے ساتھ تھے آج نہیں، 15 سال پہلے ہمارے سائے پر ناز کرنے والے آج نہیں۔ ایک ایسے زبردست دوست بھی تھے اکرم میرے، آپ لوگ دیکھے کہ نہیں دیکھے، لیکن فون پر بہت بات چیت ہوتی تھی میری ان سے۔ وہ اٹھے تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے، بیٹھے تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے۔ اپنے گھر کے بچے، نواسے، نواسیاں، پوتے اور پوتیوں کو مزمل صاحب کے بغیر نام نہیں رکھتے تھے، وہ اتنے کلوز۔ چھوٹا موٹا کھانا پینے کا ہمارا دور بھی چلتا تھا، وہ تو ہوتا ہے دوستی میں، ہوتا ہے دوستی میں۔ اگر یہ ہوتا ہے پھر بھی بول کر بتاتا ہے، اس سے بڑا نکمہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ آپ کا میں کھایا ہوں، میرا آپ کا ہے دوستی میں۔ محبوب کے ساتھ، یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ کبھی میں نے ایک مرتبہ کھا لیا اور یہ میرے ساتھ کبھی ایک مرتبہ کھا لیا۔ آپس میں یہ چھوٹے موٹے دسترخوان چلتے رہتے ہیں۔ اس کا اظہار کرنے والا اتنا ہلکا ہوتا ہے جس کا وزن ہی نہیں ہوتا، نہ دنیا زمین کے اوپر ہوتا ہے نہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہلکا ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن ڈکشنری کی زبان میں نکمہ کہتے ہیں، نکمہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ایسے لوگوں کو رذیل کہتے ہیں۔ ہم اراذلنا بادی الرعی، اٹھا کر قرآن پاک کے 12ویں پارے کی اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، رذیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری کے اقوال ملیں گے، اس میں سے ایک قول کیا ہے؟ احسان کر کے بتانے والا بھی امت کا رذیل ہوتا ہے۔ احسان کر کے بتانے والا بھی۔ بڑے اچھے دوست میں نے، ایک چھوٹی موٹی چائے، کبھی وہ آ گئے گھر ہمارے، کبھی ہم ان کے گھر چلے گئے، لیکن بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، تعلقات تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بیان بھی سنتے تھے، کیسٹ بھی لیتے تھے، سیڈیوں کا دور تھا، سیڈیاں بھی لیتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے دوستی کٹ ہو گئی، ایک حق بولنے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے۔ حق کیا تھا؟ بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا مولانا امامت کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، توجہ چاہتا ہوں قبلہ، انہوں نے کہا کہ امامت کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔
لاک ڈاؤن میں مجھے امامت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ امامت کتنا آسان ہے. یہ منہ مسور کی دال. امامت مشکل نہیں کہتے. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں مسائل امامت پر. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں مسائل امامت پر. مقتدی بننا آسان ہے، امام بننا آسان نہیں. مجرم بن سکتے ہیں یا ملزم بن سکتے ہیں، قاضی نہیں بن سکتے. ویسے مصلی یا مقتدی بن سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے. سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر تکبیر بالنے، پیچھے ہمارے ساتھ کوئی رکوع کر لیا تو امامت کا حق ادا ہو گیا، سجدہ کر لیا تو امامت کا حق ادا ہو گیا، سلام پھیر لیا تو امامت کا حق ادا ہو گیا. پھر بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں صرف اتنے سے عمل پر ان کو 15,000 تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنے سے ادا پر ان کو 20,000 روپے تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنے سے ادا پر یہ بار بار تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ ریکویسٹ کیوں پیش کرتے ہیں. ارے امامت کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں نماز پڑھانا ہی ہے، تو پھر نماز پڑھا کر پیسہ لینا. اب اس میں فتوے بھی شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا بھی تھا. میں نے پوچھا حاجی صاحب 2 سال امامت کرے آپ؟ ہاں حضرت 2 سال امامت کرے ہمیں. واہ 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 واہ. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں عالم کا منہ بند رکھنا خطرہ ہے، جاہل کا منہ کھولنا خطرہ ہے. وہی حضرت علی نے کہا عالم کا منہ بند رکھنا خطرہ ہے، جاہل کا منہ کھولنا خطرہ ہے. عالم منہ کھولتا ہے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، جاہل منہ کھولتا ہے فتنے ہی فتنے ہوتے ہیں. کبھی کبھار اگر کسی عالم کو جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ عالم خاموشی اختیار کرے. سمجھنے کا مزاج اور مینٹالٹی اور طبیعت کبھی کبھار سمجھ میں آتی ہے. یہ نوجوان ہیں، اسے میں سمجھایا تو انہیں سمجھ سکتا بولے تو اسے سمجھانا، اسے سمجھایا تو انہیں سمجھ نہیں سکتا بولے تو مجھے نہیں، نبیوں کو بھی حکم ہے کہ اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑھو. شریف صاحب توجہ چاہتا ہوں. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سمجھانے کے بعد جو سمجھتا نہیں اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں. پیغمبر اتنا نہ پیچھے پڑھو آپ، ابو جہل کے اتنے پیچھے نہ پڑھو آپ، ابو لہب کے اتنے پیچھے نہ پڑھو آپ. مشرکین، کافرین، منافقین، یہود و نصارہ کے اتنے پیچھے آپ نہ پڑھو. اتنی فکر آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی طبیعت کا خیال تک نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اپنی طبیعت کا خیال تک نہیں ہے. اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو تسلی کن الفاظ سے دیتا ہے دیکھو. اے پیغمبر 2 جگہ اللہ تبارک، پورا قرآن تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن 2 جگہ اتنی زبردست تسلی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا. اے پیغمبر اے پیغمبر اے پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنا پیچھے کیوں پڑے ہیں اے پیغمبر، اتنا پیچھے کیوں پڑے ہیں اے پیغمبر. آپ کا کام تو اتنا ہی ہے جتنا ہم نے آپ کو سونپا ہے. جو ہم دے رہے ہیں وہ پہنچا دو، تمہارا حق ادا ہو جائے گا. لینے والا لے لے، یہ بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر یہ نہ لے فانتظر انہم منتظرون، انتظار کرو اس کا حشر دیکھو دنیا اور آخرت میں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جتنا
جتنا ہم نے آپ کو دیا یہ دے دو، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ آپ کی اتنی بڑی امت میں یہ ایمان لایا، اور یہ کیوں نہیں لایا ہم آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے۔ بے فکر رہو اے محمد، یہ کائنات ہم آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، آپ بے فکر رہو، ہم آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے۔ ابو بکر تو ایمان لے کر آ گئے اے محمد، ابو جہل کیوں نہیں لے کر آیا، یہ سوال ہم آپ سے کریں گے نہیں ہیں۔ اور آپ کا کام تو دعوت دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ حق نبوت ادا کرو، حق رسالت ادا کرو۔ آپ کے طاقت میں حق نبوت و رسالت ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، آپ جس کو چاہے اسے ہدایت دے نہیں سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ ہماری مرضی ہے، ہم کالے کلوٹے موٹے ہونٹ والا موٹی ناک والا جسے بظاہر دنیا کی کوئی نظر قبول نہیں کرتی، اگر ہم چاہے تو اسے ہدایت سے سنوار دیں گے۔ ہماری مرضی نہ ہو، گورا گمٹا خوبصورت ابو لہب کو ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ ہم چاہے پیغمبر باہر والے کو ہدایت سے آراستہ کر دے، ہم نہ چاہے اندر والے کو بھی ہدایت سے محروم کر دے۔ اٹھا کر دیکھو ابو طالب جو حضور کے چچا آقا کا بھی ساتھ دیا، اسلام کا بھی ساتھ دیا، اپنے بچوں کو اجازت تک دے دی، اے جعفر محمد کے پیچھے ہو جا، اے علی محمد کے پیچھے ہو جا، اجازت دے رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اگر ہے کسی کے ہاتھ میں تو وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس ہدایت کو پانے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، اس ہدایت کو پانے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک آیت عطا کی ہے، اللہ نے ہم کو ایک آیت عطا کی ہے جو ہم ہر قسم کی نماز میں ہر رکعت میں پڑھ کر اس سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب وہی آیت جس کا میں نے تذکرہ کیا پڑھ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، آج بھی پڑھے، فجر میں پڑھے، کلیسا میں پڑھے، تہجد پڑھنے والے پڑھے، اوابین پڑھنے والے پڑھے، چارج پڑھنے والے پڑھے، ہر نماز میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دیا۔ ہم ہدایت پوچھ رہے ہیں۔ چلو 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 میرے پیارو، آج سورہ فاتحہ پڑھے، ہدایت نہ ملی، پھر پڑھے، ہدایت نہ ملی، پڑھتے رہے، کبھی نہ کبھی مل جائے گی۔ خوب سورہ فاتحہ پڑھتے رہو۔ اتنا تو یاد ہے نہیں آپ کو؟ ارے ہے نہیں، منڈی تی بھی ہلاؤ بھائی، چپکے تی بھی ہلاؤ، پرواہ نہیں چلتا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ چپکے کیا ہلانا۔ قرآن میں 2 صورتیں ایسی ہیں جسے جا کر مدرسے میں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 صورتوں کی کرامت یہ ہے، سنتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان معصوم بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد ہوں گی۔ ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کے شان نزول میں یہ بات صاف ہے، یہ سورت جب اللہ نے نازل کیا اسی وقت یہ آفر بھی دے دیا کہ اے محمد جو آپ کا ہوگا اس کے سینے میں یہ سورہ ہوگا، جو آپ کا ہوگا اس کے سینے میں یہ سورہ ہوگا۔ آگے کی ابھی روایت ہے، سنو، جو آپ کا ہوگا اس کے سینے میں یہ سورہ ہوگا، جس کے سینے میں یہ سورہ ہوگا اس کی توحید کی خود میں گواہی دوں گا۔ اللہ کی پوری توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورت کے اندر داخل کر دیا ہے، اس ایک سورت کے اندر داخل کر دیا۔
اللہ کون ہے, کیسا ہے, کتنے ہی, سب آ گئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیغمبر زبان تمہاری ہوگی, کلام ہمارا ہوگا, رسالت تمہاری ہوگی, وحدانیت ہماری ہوگی, آواز تمہاری ہوگی, پیغام ہمارا ہوگا. کیوں اللہ نے کہا ڈائریکٹ ہم کو؟ تفسیر میں آتی ہے بات. اوقاف ہی کا عنوان چل رہا ہے. اکرم آج کل تقریروں پہ بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے. یہی تو درد ہو رہا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کر رہے ہیں. لٹا رہی ہے نا قوم, علماء پڑھ رہے ہیں. معمولی نیکے پڑھا کو اچھے تحفے دینے کی طاقت نہیں ہے. معاف فرمائے, ناراض نہ ہو, ہے حقیقت. پھر کہتے ہیں قوم کو خوش کرنے کے لیے. خدموں پہ نچھاور کر رہی ہے نا قوم. کیوں ایسے لوگوں کی زبان خدا بند نہیں کرتا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات. شاید مہلت مل رہی ہے ایسے کم ظرفوں کو. پتہ نہیں کہ کس ماں کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں ایسے بچے. خون پاک بھی ہو کہ ناپاک ہو اللہ جانتا ہے. میں کیا فتویٰ دوں؟ دوستیاں کرنا ہم کو بھی آتا ہے, کوے پکڑنا ہم کو بھی آتا ہے, دم پکڑنا ہم کو بھی آتا ہے, لیکن یاد رکھو علم اور ضمیر بیچ کر ہم نے کبھی سودا نہیں کیا. بھوکے رہ جائیں گے لیکن علم اور ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. یہ سبق ہم کو قرآن سے ملا, یہ سبق ہم کو حدیث سے ملا, یہ سبق ہم کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, یہ سبق ہم کو اصحاب رسول سے ملا, یہ سبق ہم کو مفسرین سے ملا, یہ سبق ہم کو محدثین سے ملا, یہ سبق ہم کو اولیاء سے ملا ہے. ہم کو دم پکڑنا نہیں آتا. ایسے ویسے لوگوں کی طرح اگر ہم دم پکڑ آج پوزیشن بظاہر کچھ اور ہوتی, ہماری پوزیشن بتا رہی ہے ہم دم پکڑتے نہیں, سر بھی پکڑتے نہیں, قرآن پکڑتے ہیں, حدیث پکڑتے. تم کو کیا راضی کرے؟ صاف فیس ٹو فیس. آئندہ جمعہ نہ پڑھے کوئی فرق نہیں, تمہاری تعداد پر مسجد میں تنخواہ نہیں ملتی ہم کو. سلامت رکھے ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو اللہ رب العزت. راتوں کا مجمع کم ہوا, ایک لفظ نہیں. فائدہ دیکھتے ہیں ہم, تعداد نہیں دیکھتے. فائدہ دیکھتے ہیں, تعداد نہیں دیکھتے. علم اور ضمیر ہم کبھی بیچتے نہیں ہیں. ہوا تو ہوا, نہیں تو ہوا. تم رہو گے تمہارے ماں کے لال, ہمارے بھی لال ہونا ضروری نہیں ہے. جس کو خدا اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے وہ کسی کے پیچھے بیٹھنا اس کے علم کا سودا ہونے کے برابر ہوتا ہے. ایک واقعہ سنیں گے. ارے اوقاف بولنا ہے نا, مودی جی بھی خوش ہوتے ہوں گے. ایسے ہی مزمل صاحب ذرا ادھر ادھر جاتے رہے, امت شاہ تو اور بھی خوش ہوتا رہے گا. ان کو کیا معلوم ہے ہم کہیں بھی جائیں وہیں آتے ہیں جہاں شروع کرتے ہیں سفر. ہم کہیں بھی جائیں وہیں آتے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. بات آتی ہے تو ضرور ہم ہر بات کو بیان کر دیتے. ضمیر کبھی بیچنا نہیں. یاد رکھو سوکھی روٹی کھا لینا, عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہے ذلت کی بریانی سے.
عزت کا کاٹن کا کپڑا بہتر ہے ذلت کے ریشم سے، عزت کی ٹو ویلر بہتر ہے ذلت کی ہواؤں میں اڑنے والی سواریوں سے۔ ماحول عزت کی ضمانت نہیں، حلقہ عزت کی ضمانت نہیں، ویورز عزت کی ضمانت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک مرتبہ شہباد گیا تھا گلبرگہ کے قریب، اصل واقعہ چھوڑ کر ایک واقعہ بول رہا ہوں، اللہ فیصلے بڑے عجیب کرتے ہیں۔ شہباد میں ایک زبردست جلسہ جس میں کثیر تعداد میں علماء آئے تھے، تقریباً 200-300 علماء آئے تھے۔ اس شہر کے اور اس مسجد کے قریب ایک غریب آدمی تھا جسے لوگ اتنا ریسپانس نہیں دیتے تھے، لیکن وہ جس کسی کا بھی جنازہ ہوتا تو ضرور جنازے میں شریک ہو جاتا تھا، یہ جنازہ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ لوگوں نے اس سے پوچھا ہر جنازے میں آپ رہتے نا؟ اس نے کہا کہ میں غریب، غیر معروف، کوئی پہچان نہیں، دروازے پہ بیٹھنے والا، لوگوں کی خیرات پہ پلنے والا، میں اس لیے شریک ہو جاتا ہوں، میرا جنازہ ہوگا تو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ہوا ایسا جس دن جلسہ ہوا اسی دن اس کا انتقال ہوا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ عام لوگوں کے جلسوں میں عام لوگ ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا ولی تھا جس کے جنازے میں 200 سے زیادہ علماء تھے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے عزت۔ جہاں تلاش کرنا عزت ہے وہاں تلاش نہیں کرتے احمق۔ چاول کے دکان میں چاول خریدنے والا عقل مند ہوتا ہے، تیل کے دکان میں تیل کا خریدار عقل مند ہوتا ہے، آٹے کی دکان میں آٹے کا خریدار عقل مند ہوتا ہے، کپڑے کے دکان میں کپڑے کا خریدار عقل مند ہوتا ہے، جوتے چپل کی دکان میں جوتے چپل کا خریدار عقل مند ہوتا ہے۔ جہاں چاول ملتا ہے وہاں جوتے خریدنے جانے اور جا کر کہتا ہے اچھا زبردست باٹا کے 2 جوڑی جوتے دو، تو انہیں اس کی مرضی کے جوتے نہیں دیکھا، جو پہن کر ہے وہ دے گا۔ عزت تلاش کرو ایمان میں، عزت تلاش کرو اعمال میں، عزت تلاش کرو سنتوں میں، عزت تلاش کرو حیا میں، عزت تلاش کرو شرم میں، عزت تلاش کرو حیا میں، عزت تلاش کرو اللہ کے گھر میں، خدمت میں، عزت تلاش کرو ان جگہوں میں، کیونکہ اللہ نے عزتوں کے خزانے ان چیزوں اور ان جگہوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یہاں چھوڑ کر دوسری جگہوں میں وقتی عزت حاصل کرنے والے مرنے کے بعد ذلیل نہیں ہوتے، مرنے سے پہلے وہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ زمانے کے سامنے کیا ذلیل، خود کے بیوی بچے اور رشتہ دار دوست احباب کے نگاہوں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ پیغام دے رہا ہوں پیارو، محبت کرتا ہوں، کبھی کسی کی دولت پر نظر نہیں، آج بھی 2 ویلر اور سائیکل پہ پھرتا ہوں، بسوں کے کیبن پہ بیٹھ کر آتا ہوں، کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہمارا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک پیغام دیتا ہوں، اللہ کو راضی کر کے عزتیں حاصل کرو، نبی کو خوش کر کے عزتیں حاصل کرو۔ ہوگا بادشاہ میرا دوست، پیسے اور دولت ہوں گے، ایک دوستی کی حد ہوتی ہے، اسے اتنا نہ تولو کہ اس کے قدموں میں جھولی میں نہیں، اس کے قدموں میں مجھے اپنی عزتیں قربان کرنی پڑے، اس سے بہتر ہے زہر کھا کے مر جائے۔
ایک واقعہ سنو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے نہیں جانتے؟ ارے بولو بھائی، شیواجی نگر میں ہی نہیں؟ یہ انداز ہمیں کئی کوئی اختیار کرتے بولے تو تمہیں سمجھتے ہیں سوچ یہ انداز بھی تو تمہیں بھی آ جاؤ لکھنؤ کو، میں بھی چل جاتا ہوں لکھنؤ کو، وہاں فصیح و بلیغ بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کی کتاب ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری کی کتاب کو خود نبی پڑھتے ہوئے۔ حالات اجازت نہیں دیتے، ورنہ ہم اپنے اکابر کی سیرتیں آپ کے سامنے بیان کرتے۔ جب موقع مل جاتا ہے تو کچھ گوشے بیان کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ یہ کتاب جہاں پڑھاتے ہیں وہ مدرسہ چھوٹا نہیں بڑا ہوتا ہے۔ سند اور سرٹیفکیٹ لینے کے درجے اور کلاس کو جو پہنچتا ہے نہیں، اسے یہ کتاب پڑھاتے ہیں۔ اور یہ کتاب پڑھانے والا جو ہوتا ہے وہ معمولی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے زمانے کا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ علم کے لیے سفر کرے۔ کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ اس زمانے میں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں تھی، 70-80 سال کے بھی ہو جاتے، معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر حدیث ہے، تو اس عمر میں بھی جا کر ایک چھوٹے سے 40-45 سال کا کوئی محدث ہوتا، اس کے پاس حدیث ہے، یہ 70-80 سال کا آدمی جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا، سلام عرض کرتا، کہتا کہ معلوم ہوا پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، ذرا معاذ سند بیان کر دے، میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں۔ پھر وہ بیان کرتے، پوری زندگی یہ بڑا بوڑھا محدث اس جوان کو اپنا استاد مانتا۔ زمانہ بھی گیا، ادب بھی گیا، بڑھ رہے جھاڑا بڑھے سکا، جانوراں بڑھے سکا بڑھ رہے ہیں، ادب نہیں، اخلاق نہیں، تمیز نہیں، تہذیب نہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں کچھ جن کی پیدائش پر ان کی ماؤں کو بھی شرم آتی ہے ایسے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی نہ رہے۔ زور سے بولو آمین۔ تمہارے واسطے دعا دے رہا ہوں، میرے واسطے دعا دے رہا ہوں۔ دعا دینا میرا کام ہے، آمین کہنا تمہارا کام ہے۔ آمین بھی دعا ہی تو ہے، بلکہ دعا کرنے والا ذرا محنت کرتا ہے، آمین کہنے والا تو وہ بھی محنت نہیں کرتا، لیکن دعا کرنے والے کو جو ملتا ہے آمین کہنے والے کو بھی برابر اتنا ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم نے کتنے آیتاں پڑھا، مجھے جو ملیا آمین بول کر پورا اتنا تم نے بھی مل گا۔ سبحان اللہ۔ آمین بولنے کی جگہ کبھی آمین نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے نہیں، دعا پر آمین کہنے کے لیے۔ فرشتوں کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے صرف نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خوف خدا بندی پر استغفار کرتے ہیں، تین ہی کام ہیں ان کے۔ وہ ان کو دعا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، حور عین عطا فرما، ان کو کیا ضرورت ہے؟ حور عین حور غین کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اللہ ایک 5 کروڑ روپے دے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک اچھی سی کار دے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس لیے کہ میرے بندے دعا کریں گے تو تم جا کر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں فرشتوں کے آمین کے عین وقت جس کی آمین مل جاتی ہے
اللہ تعالیٰ آمین کہنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، 100 دینار رکھ کر۔ اس زمانے میں جیباں کم، کپڑے زیادہ، اس زمانے میں کپڑے کم، آدھا تمہیں بول ڈالے۔ اس زمانے میں کپڑے زیادہ، جیباں کم، اس زمانے میں کپڑے کم، جیباں زیادہ۔ کہاں جیباں ہی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ سی لیتے تھے، چوری نہیں ہونا بول کو سی لیتے تھے، ایسا سی لیتے تھے۔ کبھی اندر بیلٹ ہے نہیں تمہاری، اسے بولتے کمر بند۔ کیا بولتے اسے؟ کمر بند بولتے۔ کمر بند کر لکو، گھاٹی ڈال لیتے۔ امام بخاری سفر میں نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، پانی کی جہاز میں بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر نکلے، فل کشتی۔ بازو ایک آدمی بیٹھا تھا حضرت ذکر میں ہی، حدیث کے غور و فکر میں ہی۔ ان کے پاس ایسے لیپ ٹاپ بھی نہیں، ابھی کیا بولتے کمپیوٹر بھی نہیں، موبائلاں بھی نہیں، کتاباں بھی کم تھے، لیکن پھر بھی آج پورے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، لائبریریوں میں جو کتابیں تھیں وہ پوری کی پوری تنہا ان کے دماغ میں تھی۔ دماغ میں تھی، غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ کبھی بیٹھو انشاءاللہ تعالی جلسہ سیرت حضرت امام بخاری منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ آتے بڑا ہے، جمعے کچھ آتے نہیں برابر۔ قسم کھا کر کہتا ہوں اکرم، دل چاہتا ہے سفر میں جب میں مطالعہ کرتا ہوں، دل چاہتا ہے جب کوئی چیز باپ اچھی کھاتا ہے کہیں سفر میں ارادہ کر لیتا، اللہ میرے بچے کو میں کب کھلاؤں، تمہارے حق میں علمی رشتے سے ہم بھی تو تمہارے باپ ہیں، جب کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو کب سناؤں۔ یہ میری نہیں، ہر عالم دین کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں نا، نہیں نا، آتے نہیں نا، آتے نہیں نا۔ اب حضرت امام بخاری حدیث پر غور و فکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں جہاز میں، راویین کی تاریخ ذہن ہی ذہن کے اندر پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ محدث بننا معمولی بات نہیں ہے۔ میں وہ باتیں کہاں سمجھاؤں جو آپ سمجھ نہیں سکتے، کم سے کم اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ۔ بازو والا ایک آدمی دیکھیے، حضرت بیٹھے ہیں، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہی حضرت؟ سمرقند جا رہا ہوں، ایک گاؤں کا نام، شہر کا نام۔ اچھا، کیا کام؟ بزنس؟ نہیں، معلوم ہوا کہ وہاں میرے نبی کی کچھ احادیث محدثین کے پاس ہے، وہ لینے کے لیے اتنا لمبا سفر۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کے لیے ایک محدث نے 9000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ 9000 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محدث سے ملاقات کی، حدیث کو لیا، شکریہ ادا کر کے واپس آ گئے۔ میزبان نے کہا ٹھہر جاؤ، کچھ کھا لے پی لے۔ تو آنے والے مہمان نے کہا مقصد حدیث لینا تھا، میں اس خلوص میں فرق آنے نہیں دیتا۔ اتنا لمبا سفر، ہاں، اور وہ گاؤں تو بڑا مہنگا ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، بازو والے نے پوچھا کچھ اخراجات کے لیے پیسے رکھے ہیں؟ یہ چوراں جو رہتی ہیں دیکھو، پکے چوراں،
बड़े मीठे मीठे बातें करते, उठा के ऊपर डाल लेने को महबूब। जनरल बोले तो बात को जनरली रखना। बाज़ लोग हमें जनरल बोले तो शाला उड़े सका उड़ लेते हैं, उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। ये चौरान जो होती देखो शुरू शुरू में बड़े मीठे बातें करते हैं, फिर भी उतनी मीठी नहीं रहती। वो शहर तो बहुत महंगा है, वहाँ हर चीज़ महंगी है, इतना लंबा सफ़र है, अखराजात के लिए पैसे ही, असल में मालूम करना था इनके पास क्या है। ऐसे चौरा उस ज़माने में भी थे, और उस ज़माने के चौरा क्या औलादा इस ज़माने में भी, ये सिलसिला चलता है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म में जितने गहरे थे, माहौल में उतने ही भोले थे। तवज्जो चाहता हूँ, इल्म में जितने गहरे थे, माहौल में उतने ही भोले थे। इमाम बुखारी ने कहा, हाँ मालूम हुआ मुझे बहुत महंगा शहर है, इसीलिए तो मैं मेरे साथ 100 दीनार लेके आया हूँ। भूल को बोल डाले, समझ में आ रहा है वाकया मामू? इसीलिए तो मैं 100 दीनार लेके आया हूँ, क्योंकि इमाम बुखारी के जो वालिद थे बहुत बड़े मालदार, विरासत में बहुत पैसा आया था इमाम बुखारी को। उन्होंने अपना पूरा बाप की विरासत में मिलने वाला पैसा इल्म के हासिल करने पर पूरा पैसा खर्च कर दिया। इतना खर्च कर दिया कि एक वक्त वो आया, लाखों दिरहम व दीनार के मालिक को दस्तरखान में एक रोटी खाने का पैसा तक न था। ये सिर्फ ज़मीर बेचने के बारे में बात आ रही है। कभी इल्म का, अपने ज़मीर का सौदा मत नहीं करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भोले भोलेपन में बोल दिए क्या कि इसीलिए तो 100 दीनार लेके आया हूँ। फिर चोर हिफाजत से रखी, इमाम बुखारी बहुत हिफाजत से रखी हूँ, बोले वो भी सी को रखा हूँ। अब चोर पूछा कहीं बताओ, बराबर से यहीं क्या देख तुम्हें? इमाम बुखारी देख देख यहाँ रखेंगे। अब ये कपड़ा, इसके अंदर थैली, थैली के अंदर कितने दीनार, सब मालूम हो गया। खामोश बैठ गया इन्हें, ज़र्रा वक़्त 10-15 मिनट नहीं गया, पूरे जहाज़ में बमड़ियाँ मारने, मेरे 100 दीनार गुम हो गए, मेरे 100 दीनार गुम हो गए। लाल थैली उसकी, 100 दीनार गुम हो गए। इमाम बुखारी परेशान हो गए, अरे रे रे। अब जहाज़ का जो अमीर था, कैप्टन था, उससे कहने लगा तलाशी लो, मेरे 100 दीनार, मेरे पूरे सफ़र का खर्च है ये, मेरे बीवी बच्चों की आरज़ू है ये, ज़िंदगी भर की मेहनत है ये। अब जो बोलना था बोल लिया। अब तलाशी ले रहा है कैप्टन, दिखाओ हाथ। अब ऐसी मिशनरियाँ भी नहीं थे ना, हाथ फेरना था। सो वो एयरपोर्ट में मिशनरियाँ ही देखो, बड़ी मुसीबत का सफ़र है बाबा। बैग बताओ, तुम्हें बताओ बैग, तुम्हें बताओ। इमाम बुखारी परेशान हो गए, दीनार तो मेरे, लेकिन पूरा एड्रेस इन्हें मेरे से पहले बोल डालिया। तलाश करते करते मेरे पास आए तो क्या मुसीबत है ना। अब तलाशी चलते चलते इमाम बुखारी के पास भी आया, उन्हें कैप्टन, जहाज का चलाने वाले को नाखुदा कहते, आया इमाम बुखारी से बताओ। इमाम बुखारी को भी चक्कर है, थैली मिली नहीं। पूरे जहाज की तलाशी हुई, थैली नहीं। इमाम बुखारी की भी तलाशी हुई, थैली नहीं। कैप्टन चोर को ले को भी आया नहीं, कहाँ गिराया कि कहाँ की गिरा दल का कोई हाथ चक्कर ले को, हमारा टाइम बर्बाद करा। बैठने का तो बैठ, नहीं तो डूब जा, उतर जा तो नहीं बोल सकते ना। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा चौराहा है, कौन सा हाईवे है, बैठना के तो बैठ, नहीं तो डूब जा। खामोश बैठ गया, उन्हें बैठ जा को उन्हें परेशान होगा। तलाशी दूसरे के लिए नहीं मिली, जिनके पास थी उनकी भी लिए नहीं मिली। आखिर वो 100 दीनार कहाँ गए? 100 दीनार
अब तुम लगा सूझ ले कोई करामतन छुपा दिए। हर जगह वलियाँ करामत नहीं दिखाते हैं। जो उठे बैठे दिखाता ना उसे करामत भी नहीं बोलते, उसे जादू बोलते, नज़रबंद बोलते, मिस्मरिज्म बोलते हैं। ज़रूरत पर, इंतहा ज़रूरत पर अल्लाह के औलिया करामत दिखाते हैं। करामत की बात भी नहीं थी यहाँ पर। अब चोर परेशान होगा, कहाँ गए रहेंगे 100 दीनार। आखिर उन्होंने पूछा, हज़रत माफ़ कर लियो, गलती मेरी थी, लेकिन इतना तो बता दो हज़रत, वो 100 दीनार का ही। हज़रत बोले, प्यारे, जब तलाशी इधर से हुई, मेरे पास तलाश करने वाला आने से पहले मैंने उस 100 दीनार की थैली को पानी में डाल दिया। 100 दीनार तो ले गए पानी में? हाँ डाल दिया। क्यों हजरत? आधे आधे बांट लेते, यानी तो मैं ही माफी मांग लेता। 100 दीनार को आपने गारत कर दिया। गारत नहीं किया, इल्म की हिफाजत किया। गारत नहीं किया, इल्म की हिफाजत किया। कैसे? तलाशी हो रही थी, बमड़ियाँ तो मारिया, एड्रेस भी बराबर बताया, गिनती भी बोलिया, थैली का कलर भी बोलिया। तलाश करते करते मेरे पास आता, दीनार मेरे रहकर भी तेरे साबित हो जाते। मैं बदनाम नहीं होता, मेरा इमामा बदनाम हो जाता, मेरी दाढ़ी बदनाम हो जाती, मेरा अबा बदनाम हो जाता, मेरा कबा बदनाम हो जाता, मेरा इल्म बदनाम हो जाता। पूरे जहाज वाले क्या कहते, सूरत देखे तो औलिया की है, काम चोरी का करते हैं। मैं अपने इल्म की हिफाजत के लिए दौलत के नुकसान को बर्दाश्त कर लिया। मैं ज़मीर का सौदा नहीं किया, इल्म का सौदा नहीं किया। दौलत गई तो गई, जिंदगी सलामत रही, मौका मिल जाए 100 नहीं 1000 दीनार कमा लूँ, एक मर्तबा इज्जत चले गई तो फिर वो इज्जत कमाना मुश्किल हो जाएगा। पैगाम देना चाहता हूँ, एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, एक एक मर्द से कहना चाहता हूँ, पर्दानशी ख़वातीन जो बाद में बयान सुनेगी उनसे कहना चाहता हूँ, अपने ज़मीर को बेचकर, मान को सौदा करके, मर्यादा का सौदा करके ऐसे वैसे लोगों के दुम पकड़कर अपने मकाम का कभी सौदा नहीं करना। ऐसा ज़माना दुनिया में आ भी जाएगा जिस ज़माने में अवाम तो अवाम, खवास भी अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, खवास भी अपने ज़मीर का सौदा करेंगे। अल्लाह का फजल है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए, हर किसी की हिफाजत फरमाए। हम किसी का समझौता नहीं करते, बात हक है, डंके की चोट में बोलते हैं, ये नहीं देखते अबू बकर की आल का है कि अबू जहल की औलाद का है। आपके सामने कौन है? वो साथी जो थे ना हमारे, जो दोस्ताना ताल्लुक था, इमामत पर हमला किए। हजरत इमामत करना कभी मुश्किल नहीं। हजरत लॉकडाउन में मुझे कर को मालूम होगा इमामत कितना आसान है बोलकर उनको बताना था ना, इमाम क्या होता है, इमामत क्या होती है, इमाम क्या होता है, इमामत क्या होती है, बताना था मुझे। मैंने कहा कि हाजी साहब आपने 2 साल इमामत की? जी। फजर पढ़ाई? जी। ज़ोहर असर मगरिब इशा? जी। ये तो सवाल मैं करया भी नहीं, उल्टा उन्होंने बोले तरावी भी पढ़ाया। एवढा तरावी कैसा पढ़ाया, जो सूरत थे वो रिपीट करे हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बुरा नहीं समझे, ज़रा सूरह फातिहा पढ़कर सुना दूँ, कभी मौका मिल जाए तो मैं आपके पीछे पढ़ लूँ। अव्वल चढ़ाना, उसके बाद ऐनक दिखाना। अव्वल चढ़ाना, बाद में, अरे करीब तो क्यों दूर बैठे, अव्वल चढ़ाना, इधर आई, अव्वल चढ़ाना, बाद में आईना दिखाना। हाजी साहब कभी सूरह फातिहा पढ़ दो, कभी मौका मिल जाए तो पीछे नमाज पढ़ लो। ये 5 लोग चढ़ाए तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, 5 लोग
بہت جلدی کیا جی کتنے خوبصورت ہی نہ تو سوا کو اور ایک مرتبہ فیرن لولی لگا تھا. اب انہوں پڑھے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے تو میں نے پورے سورہ فاتحہ کو سنا. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ حاجی صاحب خاموش رہ جاتے مسئلہ وہاں حل ہو جاتا. منہ کھولے. زمین فیصلے کی جگہ نہیں فتوے کی جگہ ہے. آخرت فیصلے کی جگہ ہے. خاموش رہ جاتے یہ کہتے کہ حضرت امامت کوئی معمولی بات نہیں حضرت یہ مولوی صاحبہ کا کام حضرت امامت میں محلے میں کرتا تھا کہ اپارٹمنٹ میں کرتا تھا کہ امامت کے ٹینشن سے مجھے نیند نہیں آتی تھی حضرت یہ امامہ کیسا اس کو آتنکی کی حضرت یہ تو بھی بولتے تھے تو بات راز کی راز رہ جاتی. امامت کو ہلکا سمجھا علماء کے اعلیٰ کام کو ہلکا سمجھا. اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کے سامنے ان کا آئینہ دکھا دیا ذریعہ مجھے بنا دیا. میں نے کہا کہ ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دو حاجی صاحب. اب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا. میں نے کہا کہ خاموش رہ جاتے تو بہت اچھا تھا آپ نے اب سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا ہے تو مجھے فتویٰ دینا پڑے گا 2 سال تک کی آپ بھی نمازیں دہراؤ اور جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ بھی نمازیں دہرائے. یہ ایک حق تھا میرا 5 سال ہو گئے آج تک اس حق کو سننے کے بعد انہوں نے ہماری خیریت تک نہیں پوچھی. ہمیں فرق بھی نہیں. حضرت ہماری امامت کو جائز نہیں بولے نا ہمارے پیچھے نماز پڑھے سو آدمیاں کی نماز نہیں ہو وہ بول کر بول ڈالے نا. بس بات تھی ختم دوستی ختم. ایک مرتبہ تو قسم کا کر کہتا ہوں ایک مرتبہ تو ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مجلس میں آمنا سامنا ہوا انہوں نے ہم کو سلام نہیں کیا ہم سلام ان کو کیے کم سے کم جواب تو دے دیتے لیکن انہوں نے ہمارے سلام کا جواب تک نہ دیا. یہ کیوں؟ ایک حق کوے پکڑتے خوش کرتے آج وہ میرے جیب میں ہوتے ساتھ ہوتے. ہمارے اپنے مسائل ہم جانتے ہیں ہمارے سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے تقریر نہیں کرتے. ہم کیا کسی بھی مسجد کا امام نہیں کرتا خطیب نہیں کرتا جن کے سینوں میں علم ہے وہ نہیں کرتا کیونکہ ایک زمانہ آئے گا پیارے آقا فرماتے ہیں کہ علم رکھنے والوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. ایک قسم وہ جن کے سینوں میں علم ہوگا ایک قسم وہ جن کے کانوں پہ علم ہوگا. سینوں میں جو علم ہوتا ہے وہ حق کا دامن کبھی چھوڑتے نہیں. کاندھوں پہ جو علم رکھتے ہیں وہ علم کا بھی سودا کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کے پاس جو علم ہے یہ علم اٹھا لے کر جو پھرتے ہیں ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو گدھا بوجھ اٹھا کر پھرتا ہے. ذرا بڑے چہرے نظر آ جائے زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے. ذرا کرسی نظر آ جائے زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے. عہدہ نظر آتا ہے زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے. خوف کا ماحول ہو پناہ چاہنے لگتے ہیں. ایسی زندگی اور سے علم سے کبھی فائدہ نہیں پہنچتا. فائدہ تو اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ زبان کھولتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کھولتا ہے. زبان کھولتا ہے تو اللہ کے لیے کھولتا ہے. غرض وقت کافی زیادہ میں ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا میرے مقدمے کو بھی. یہودیوں کی ایک جماعت آئی حضرت عمر کے پاس. بھول گئے نہیں؟ آ کر کہنے لگی امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ایک سورہ ہے سورۃ الکہف. کون سا سورہ؟ پڑھتے رہو خاص طور پر جمعے کو پڑھو. اس
سے پہلے بھی بولے، آج بھی بولتا ہوں، دجال بڑا کہ فرعون بڑا؟ سود کو سوا کچھ بولو، پرواہ نہیں، دجال بڑا رے بابا، کیا محبوب؟ دجال بڑا کہ نمرود بڑا؟ دجال بڑا۔ نبی نے ابو جہل سے نہیں ڈرایا، نبی نے دجال سے ڈرایا۔ فرق کیا ہے؟ ابو جہل جان کا دشمن ہے، مار دیتا ہوں میں، دجال ہے نا ایمان کا دشمن ہے، اندر سے ایمان کو خراب کرنے کا ایک زبردست ہنر اس کے پاس ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے، دجال کون، کب اور کہاں، جانتے نہیں جانتے؟ زندگی سلامت رہی تو مہدی علیہ السلام پر بات ہو رہی ہے، عیسیٰ پر بھی بات آئے گی تو دجال پر بھی بات آئے گی، دجال کو بھی بتانا نا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس کی زندگی میں اگر دجال بھی آ جائے تو دجال کی دال سورہ کہف پڑھنے والے پر نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ آؤ جمعے کے دن آدھا گھنٹہ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھو، پڑھ لے کو بیٹھ جاؤ، نہیں تو جمعرات کے دن رات کو آدھا، پھر جمعے کے دن فجر کے بعد آدھا، یہ بھی جائز ہے۔ نہیں تو جمعرات کے دن مغرب کو ذرا، عشاء کو ذرا، فجر کو ذرا، ظہر کو ذرا، عصر کو ذرا، 5 حصے بنا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال پڑھو، دجال جیسے دشمن کی دال نہیں گلتی، دوسرے دشمنوں کا حساب کیا ہے؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے ایک آفر دیتا ہوں، سنو، پڑھنا سیکھنے تک کم سے کم سورہ کہف بزرگوں کا، علماء حرم کا، قرآن پاک آڈیو میں ہے نہیں، کم سے کم وہ ڈال کر سنو تو صحیح۔ وہ مقام نہیں، یہ مقام تو مل جائے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن سننے پر بھی ثواب ہے، پڑھنے پر بھی اجر ہے، سننے پر بھی اجر ہے، پڑھنے پر بھی اثر ہے، سننے پر بھی اثر ہے۔ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ جمعے کو ذرا جلدی آ جاؤ، کھول لے کر بیٹھ جاؤ، سننے بھی موقع نہیں ملا تو کم سے کم قرآن کھول کر دیکھ لے کو تو بیٹھ جاؤ، یہ آخری حد ہے۔ گھر میں عورتاں بھی کرو۔ امیر المؤمنین قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورۃ الکہف، اس سورت میں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ عمر نے کہا کیا ہے؟ اس واقعے میں ایک اندر واقعہ ہے کہ موسیٰ و خضر ہماری ہی برادری کے ایک گاؤں کو گئے، گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا، پھر بھی موسیٰ اس گاؤں کی دیوار صحیح کر کے واپس آئے۔ پورے واقعے کو قرآن نے بیان کر دیا۔ جب بھی یہ سورہ پڑھا جاتا ہے ہمیں شرم آتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ عربی بتاتا ہوں سنو۔ حضرت عمر کو یہودیوں نے کہا کہ کیا بھی نہیں موسیٰ، قرآن میں ایک حرف ہے ابو۔ کیا حرف؟ زور سے بولو۔ ابو۔ ابو کا معنی مہمان نوازی نہیں کرے۔ الف با واو الف، ابو کیا ترجمہ؟ مہمان نوازی۔ پورا جملہ بدلو بول کر نہیں بولتے ہمیں، خالی ابو کے با کے نقطے کو نکال کر اوپر رکھو اور ایک نقطہ لگا ڈالو، ابو کی جگہ اتو ہو جاتا ہے۔
سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا، لکھ کو دکھاؤں؟ اب آئندہ سے میں بورڈ بھی لے کر آنا. اباؤ ترجمہ مہمان نوازی نہیں کرے، اچھا نہیں لکھتا. ہمارے نبی کو ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں کھلائے، قرآن بیان کر دیا. کیا بھی کرنا نہیں امیر المؤمنین، وہ با کے نقطے کو نکال کو اوپر رکھو اور ایک نقطہ لگا دلو. با کو تا بنانا کا تو بچپن میں ہمیں بھی پڑھے، آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے. با کو نیچے ایک نقطہ، تا کو پیٹ میں 2 نقطے، سا کو پیٹ میں 3 نقطے، ایسا پڑھتے تھے نہیں؟ خالی با کو تا بنانے کے لیے نیچے کا نقطہ اوپر رکھو اور ایک نقطہ نیچے کر ڈالو. کیا ہوگا اس سے؟ ابو کی جگہ اتو. اب کیا ہوگا؟ ترجمہ بدل جائے گا. ابو بولے تو مہمان نوازی نہیں کرے، اتو بولے تو مہمان نوازی کرے. اتنا کر ڈالو. تمہیں کیا پوچھتے ہیں کہ وہ؟ عمر نے کہا، پہلا جواب عمر نے دیا. پہلی بات تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے میں مان بھی لوں، لیکن یہ امت کو میں کیا جواب دوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے اتار دیا ویسے اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے. غرض میرے دوستو عمل کو جانو، عمل پر عمل کرو اور اس کی حفاظت بھی کرتے رہو. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے عمل کو یا آپ کے عمل کے استقامت کو یا آپ کی حفاظت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھو ایک نقطہ بدلنے کے لیے اتنی بڑی قوم ہمت نہ کر سکی. کیوں؟ پورے صحابہ کا عمل تھا قرآن پر، پورے صحابہ جانتے تھے قرآن کو، پورے صحابہ ظاہری طور پر حفاظت بھی کرتے تھے قرآن پاک کی. جب امت حفاظت کرتی ہے، جانتی ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کی طرف نظر تک اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی. آج ہمارے اعمال، ہمارے احکام، ہمارے مسائل، ہمارے اوقاف سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ آخری جملہ عنوان باقی ہے، سنو. سب دشمنوں کی نگاہوں میں کیوں آ گئے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ ان احکامات کو ہم جانتے نہیں، ان مسائل کو ہم جانتے نہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس پر ہمارا عمل نہیں. تیسری وجہ کیا ہے؟ ان اعمال کی ہم حفاظت نہیں کرتے. تو پھر دشمن میدان میں اتر کر آ گئے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ اتر کر آئے ہیں، پوری جرت کے ساتھ اتر کر آئے ہیں، پوری توانائی کے ساتھ اتر کر آئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، مخلوق کی تمام تر طاقتیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہیں، وہاں خالق کی طاقت شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ جد و جہد اور برابر دفاع کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ بہت جلد ہمارا اوقاف پھر سے ہمارے حوالے ہو جائے گا. محنتیں کرنے والے تمام علماء کرام کے محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، تحریکوں کو قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.